عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا اسلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہر صبح ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کی حضور آئیں اور اس کی آواز کو سنیں، اور حالات کا کیسے ہی کیوں نہ ہو، موسم کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، شدید گرمی ہی کیوں نہ ہو، خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے پیدائش 8واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ پیدائش 8واں باب 22ویں آیت، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات معقوف نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر اپنی قدرت سے آئی خداوند غیر معمولی کام کیا ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے اور فضل بخشا ہے۔ ہم تیری آواز کے شنوا تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع کے نام سے۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ آج کا مضمون ہے شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور انہیں ہر سچویشن سے بچاتا بھی ہے اور محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا منصوبہ ہے کہ اس کے لوگ شفا یاب رہیں، تندرست رہیں، بابرکت رہیں، اور موسم کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، خدا ان کو اس موسم میں محفوظ رکھتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ پیدائش 8واں باب 22ویں آیت، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات معقوف نہ ہوں گے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسم بھی خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ہی موسموں کا کنٹرول کرنے والا ہے، اور وہ ہر موسم میں اپنے لوگوں کو ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سردی ہو، تپش ہو، گرمی ہو، خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کل بھی کافی شدید گرمی تھی، اور آج بھی ابھی سے کافی آپ کو گرمی کا احساس ہو۔ اور محکمہ موسمیات کے کراچی میں شدید گرمی کا کل کہا، پرسوں بھی تھی، لیکن خدا اس گرمی میں بھی اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ اور آپ نے چند سال پہلے آپ نے سنا بھی تھا، خبروں میں دیکھا بھی تھا کہ تقریباً کئی ہزار لوگ کراچی میں گرمی کی وجہ سے مر گئے تھے، کیونکہ سمندر کی ہوائیں اس طرف نہیں چلی تھی، تو شدید گرمی میں بہت سے لوگ اس دار پانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کو جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، موسم کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، ان کو اس موسم میں محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر خدا ممرے کے بلوتوں میں سے نظر آیا، وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم شدید گرمی ہے اور اپنے خیمے سے باہر بیٹھا ہے، لیکن خدا نے اسے اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ اگرچہ وہ عمر رسیدہ بھی ہے، اس کے باوجود
خدا نے اس کی جان کی حفاظت کی ہے. گرمی شدید ہے لیکن خدا بچانے والا بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہے, اور خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے, موسم کا کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پیدائش 31واں باب آیت کو پڑھتے ہیں, پیدائش 31واں باب 40ویں آیت میں یوں لکھا ہے, میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر خدا کے بابرکت بندے یعقوب کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں اتنی ڈیڈیکیشن کہ سردی ہو یا گرمی ہو, جو کام وہ کرتا ہے اس کام کو سر انجام دیتا رہا اور خدا نے اس کو بہت برکت دی. اور کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ, پیدائش 31 باب اس کی 40ویں آیت, میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی. میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا, 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی, اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے میں اس نے موسموں کا خیال نہیں کیا کہ گرمی ہے تو میں آج کام پر نہ جاؤں, سردی ہے تو کام پر نہ جاؤں, بلکہ شدید گرمی میں بھی وہ اپنے کام کو سر انجام دیتا رہا, سے برکت بخشی. اسی طرح جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور موسم کی شدت ہوتی ہے, یعنی شدید گرمی ہوتی ہے, لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے, خدا آپ کے بدن کی حفاظت کرتا ہے, آپ ڈیووشن کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ اور بڑے عزم کے ساتھ اپنے خدا کی حضوری میں دن کا آغاز کرتے ہیں, اس کے قدموں میں جھکتے ہیں, اس کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس کے آئین اور اس کے احکام پر اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور اس کے بعد میں دوپہر کو اگر موسم کی شدت بھی ہو لیکن وہ خدا جو آپ کو زندگی دینے والا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو اس موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. اور اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جاتا کہ موسموں کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں, موسموں کے حالات پر اثرات ہیں, موسموں کے نالوں پر اور اسی طرح ہر چیز پر گرمی کے منفی اثرات پانی کے نالوں پر بھی پڑتے ہیں. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں ایوب 24واں باب اور 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں, 24واں باب 19ویں آیت میں خدا کے کلام مقدس میں ایوب 24واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے, خشکی اور گرمی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے, ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے. عزیزو, ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے, یعنی شدید ٹھنڈے ہیں, برف کے باعث پانی برف بن گیا ہے, لیکن جب شدید گرمی آتی ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس گرمی کے باعث بائبل یوں بیان کرتی ہے کہ خدا عجیب اور عصیب کام کرتا ہے, اور بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے اس گرمی کے باعث خدا اپنے لوگوں کو پھر بھی محفوظ رکھتا ہے. یعنی گرمی اتنی زیادہ ہو, شدید ہو کہ وہ برفانی نالوں کو وہ سکھا دے اور اس برف کو پگھلا دے, تو بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو وہ اس گرمی میں محفوظ بھی رکھتا ہے اور اس گرمی میں ان کو بچاتا بھی ہے. خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ زبور 74واں اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہے, گرمی اور سردی کے موسم
تو ہی نے بنائے۔ عزیزو، جو خدا گرمی کا موسم بنا سکتا ہے نا، وہ خدا قدرت رکھتا ہے اپنے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کو محفوظ بھی رکھ سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ موسموں کا بنانے والا خدا ہے، تو جب وہ موسم بناتا ہے تو اس کے مضر اثرات سے اپنے لوگوں کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا بھی ہے۔ کیا ہی عظیم ہے ہمارا خدا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، اپنے لوگوں کا محکم قلعہ ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے خدا کے قدموں میں چھپتے، اپنے خدا کی حضوری میں آتے، اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، جو خدا کا ایماندار بندہ اور بندی ہے، گرمی کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کے قدموں میں آئے گا، اس کی پرستش کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے آئین پر چلے گا، اس لیے کہ ہمیں خدا کی محبت سے شدید گرمی بھی نہیں روک سکتی، شدید سردی بھی نہیں روک سکتی، ہمیں خدا کی محبت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ عزیزو، اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جاتا کہ شدید گرمی کے ندی نالوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں، دریاؤں پر بھی اثرات ہوتے ہیں، نہروں پر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دریا سوکھ جاتے ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، ندی نالے سوکھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس شدید گرمی میں بخارات بن کر پانی اٹھتا ہے، اور پانی جب زمین میں جاتا ہے تو وہ جذب کر لیتی ہے، لیکن خدا اس صورتحال میں بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ان موسموں کا بنانے والا ہے۔ اور ابھی ہم نے زبور 74واں اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھا، اور میں پھر پڑھتا ہوں۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے ہیں، اور ہم خداوند کے قدموں میں آتے اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ ان سارے موسموں کا تو ہی بنانے والا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جن کے پاس بائبل مقدس ہے، میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یسایہ نبی کا صحیفہ 18واں باب اور 4 آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 18واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا۔ کیا ہی عظیم بات ہے کہ خدا تابش آفتاب کی مانند اور گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کرتا ہے۔ یعنی گرمی بہت ہے، شدید گرمی ہے، لیکن اس میں خدا ہم پر نظر کرتا ہے جیسے شبنم اور اس کی ٹھنڈک۔ جب موسم گرمی کی شدت ہے اور ہم خدا کے قدموں میں ہیں، خدا کی حضور ہے، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہے، تو خدا ہم پر نظر کرتا ہے، اور اس کی اس نظر سے ہمارے اندر ٹھنڈک اور ایسے جیسے شبنم برس رہی ہے، اس میں ہم پرسکون ہوتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سکون اس موسم میں پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، اس لیے خدا کے لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو فراموش نہیں کرتا، خدا اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرتا، خدا اپنے لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ موسم کا کیسا ہی کیوں نہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ 25واں باب 4 آیت کو میں پڑھوں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 25واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت مل جا،
اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو۔ عزیزو، کتنی حسین بات ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تم مسکین کے لیے قلعہ ہے، خدا حفاظت کرتا ہے مسکین کی، جس کا کوئی آسرا نہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں، خدا اس کا بھی سہارا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسایا 25واں باب 4 آیت کہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت مل جا، اور آندھی سے پناہ گاہ، گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ اب غور کریں، خدا آندھی آئے گی تو پناہ گاہ ہوگا، گرمی ہوگی تو سایہ کرے گا، تاکہ سورج کی تماست اس بندے کو، اس کے جسم کو جھلسا نہ دے، بلکہ سورج تو آب و تاب سے ہوگا، لیکن خدا سایہ کرے گا تاکہ اس کے بندے کو اس گرمی کے مثبت اثرات اس کے جسم پر نہ ہو سکے۔ اور ارد گرد تو گرمی ہوگی لیکن خدا اس کے لیے سایہ ہوگا، آندھی چلے گی لیکن خدا اس کی پناہ گاہ ہوگی تاکہ اس کی جڑیں اکھڑ نہ جائیں۔ خدا اپنے لوگوں کو شدید گرمی میں، مضمون ہے ہمارا، شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ کلام خدا میں ہم دیکھیں گے یسایا 49واں باب 49 چیپٹر، یسایا نبی کا صحیفہ 49واں باب 10ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے یسایا نبی کا صحیفہ 49واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ 49ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، نہ گرمی و دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا۔ کیا ہی عظیم ہے ہمارا خدا کہ وہ بھوک میں ہمیں مہیا کرتا ہے، پیاس میں پانی مہیا کرتا ہے، بھوک میں روٹی مہیا کرتا ہے، پیاس میں پانی مہیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اور نہ گرمی و دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا۔ خدا اپنے لوگوں کے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اگر بھوک ہوگی خدا مہیا کرے گا روٹی، پیاسے ہوں گے پانی مہیا کرے گا، گرمی ہوگی دھوپ ہوگی تو ہمارے لیے سایہ کرے گا تاکہ ہم کو ضرر نہ پہنچے۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گا، یسایا 49واں باب 10ویں آیت۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا۔ جب خدا ہمارا رہنما ہے، اس کی رحمت ہم پر ہے، تو پھر ہماری ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ بھوکے ہیں تو مہیا کرے گا خوراک، پیاسے ہیں تو پانی دے گا، دھوپ ہے تو سایہ کرے گا، اسی کو وہ ہمارا رہنما ہے۔ اور اس لیے زبور 23 میں زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، آپ کی برکات سے معمور کرتا ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی ہمارے بدنوں، ہمارے جسموں، ہمارے خاندان، ہمارے گھروں پر اپنا سایہ رحمت کرتا ہے۔ کیا ہی عظیم ہے ہمارا خدا جو ہمیں موسم کی تبدیلی میں اس مضر اثرات میں تنہا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ ہمارے ساتھ ہے، موسم بدل جائے تو بھی ساتھ ہے، شدید گرمی ہے تو بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اس میں ہمیں بچاتا اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 36واں باب، کلام مقدس میں دیکھیں یرمیہ 36واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یرمیہ 36واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے شاہ یہودا یقین کی بابت خدا یوں فرماتا ہے
کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ لیکن جو شریر ہے خدا ان کی نہ زندوں کی فکر ہے نہ مرے کی۔ اب جو خدا کے مخالف ہیں، خدا کے کلام کے برعکس چلتے ہیں، وہ گرمی میں جھلستے بھی ہیں اور گرمی میں مر بھی جاتے ہیں، اور گرمی میں ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں اور ان کی لاشوں سے تعفن بھی اٹھتا ہے، اس لیے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے خدا کا انکار کیا، اپنی زندگی میں خدا کے احکام کا خیال نہ کیا، اس کے کلام کا لحاظ نہ کیا، اس لیے ان پر موسموں کے منفی اثرات بھی ہوں گے، ان کی لاشوں پر بھی موسموں کے اثرات ہوں گے، لیکن خدا جو اس کے لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی لاش کو بھی، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اچھا، خدا اپنے لوگوں سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ پھر ساتھ دیکھیے ہوشیہ 7واں باب اور 5ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں ہوشیہ 7واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازو کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ اب جو خدا سے دور ہے نا، وہ گرمی میں سے، اب جو میں کشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اور وہ اس موسم میں کراچی میں ایک دفعہ شدید گرمی بھی تھی اور میں کشی سے کئی لوگ مر گئے۔ وہ جو خدا کے مخالف ہے، وہ جو خدا کے احکام کو ترک کرتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، موسم بھی شدید گرم ہے، شراب نوشی بھی کی ہے، اس سے بیمار اور بعض بار مر ہی جاتے ہیں۔ لیکن شدید گرمی میں جو خدا کا عبادت گزار بندہ اور بندی ہے، خدا اس کے لیے شبنم کی طرح ہے، خدا اس کے لیے سایہ کی طرح ہے، اور اس کی رحمت کا سایہ اس پر ہوتا ہے۔ یہ ہے خدا کا عظیم منصوبہ۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے یونا خدا کے کلام مقدس میں یونا 4 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ پہلے 4 باب کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب خداوند نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ اب یونا شدید گرمی تھی، کدو کی بیل اگائی اور اس کے سر پر سایہ کیا، وہ بڑا خوش ہوا۔ خدا اپنے لوگوں پر ان کے سر پر سایہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے دل میں آیا کہ دیکھو خدا نے پھر بھی ان لوگوں کو بچا لیا ہے، اور اب اس کے اندر خدا کے خلاف سوچ پیدا ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں 7ویں آیت۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی، اور جب آفتاب بلند ہوا خدا نے مشرق سے لو چلائی، آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا، اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا، میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اب لو کس نے چلائی؟ خدا نے۔ یہ اس بات کو سمجھ نہ پایا کہ خدا سایہ کرتا ہے۔ اب صبح خدا نے دوسرے دن، اب اس کے اندر خدا کے خلاف باتیں ہیں کہ خدا نے نینوا کے لوگوں کو بچا لیا، اور دیکھو اب 40 دن ہو گئے، اب تو ان کو مر جانا چاہیے تھا، اور خدا نے اسے ایک سبق سکھایا، اور اس نے کدو کی بیل، گرمی تھی بہت، کدو کی بیل اگائی، اس کے سر پر سایہ، اور اتنی تیز دھوپ ہے، اور بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ کتنا اچھا ہے۔ دوسرے دن خدا نے اس بیل کو جو اگائی تھی نا، اب اس نے ایک کیڑا بھیجا، اسے ختم کر دیا، اور لو چلی، شدید گرمی اس کے سر پر
اب اس گرمی کے اثرات ہوئے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور آفتاب کی گرمی نے 8ویں آیت، یونا چوتھا باب 8ویں آیت، اور جب آفتاب بلند ہوا، آفتاب یعنی سورج بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اب نویں آیت، اور خدا نے یونا سے فرمایا کیا تو اس بیل اس وقت سے ایسا ناراض ہے؟ اسے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خدا نے فرمایا تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دانے اور بائیں ہاتھ پہ امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ خدا کہنے لگا مجھے ان لوگوں کی فکر ہے، میں ان کو بچاتا ہوں کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، انہوں نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ بس جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو موسموں میں بھی خدا آپ کی حفاظت کرتا اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں اعمال 28واں باب، اعمال 28واں باب، خدا کے کلام مقدس میں اعمال 28واں باب 30 آیت میں لکھا ہے جب پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگر سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا، بس اسے کیڑے کو آگ میں جھڑک لیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا۔ سانپ نے اب گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے سانپ سکڑا تھا، اب جب آگ میں ڈالا تو ایک دم گرمی پا کر اس میں حرارت ہوئی اور اس کے ہاتھ سے لپٹ گیا۔ اور اب جو دیکھنے والے تھے نا، پہلے سمندر سے پالوس بچا تھا، انہوں نے کہا اس سے تو بچ گیا نا، اب نہیں بچ سکتا، لیکن ہمارا خدا اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، وہ سمندری طوفانوں سے بھی بچاتا ہے، وہ سانپ کے ڈسے سے بھی بچاتا ہے، وہ گرمی سے بھی بچاتا ہے، اور وہ کورونا وائرس سے بھی بچاتا ہے۔ کیا ہی عظیم ہے ہمارا! وہ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ جو اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، خدا ان کی جان کی حفاظت کرتا اور ان کو محفوظ کرتا ہے۔ مکاشفہ 7واں باب 16ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں مکاشفہ 7واں باب، ابھی ہم نے پڑھا کہ یونا صبح کے وقت خدا نے کام کیا، اور آج صبح گرمی شاید کتنی بھی ہو، خدا آپ پر بیل اگا دی ہے تاکہ آپ کو محفوظ رکھے۔ مکاشفہ 7واں باب 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ 7واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔ کیا ہی خدا ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے! نہ بھوک ستائے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو گرمی ستائے گی، نہ گرمی سے خدا محفوظ رکھتا ہے۔ شدید گرمی میں خدا اپنے لوگوں کو بچاتا اور ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں مکاشفہ 16واں باب 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سب گرمی سے جلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر پکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اب جب گرمی ہوئی انہوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ خدا کے نام کی نسبت کفر بکا کہ اتنی گرمی کر دی ہے، توبہ نہیں کی۔ خدا کبھی کبھی موسموں کو گرماتا ہے، شدید گرمی کرتا ہے کہ اس کی حدت سے، سورج کی تماست سے ہم اپنے خدا کی طرف راغب
खुदा के कदमों में आए, और जब उसके कदमों में आते हैं और अगर गुनाह है, गुनाह से तौबा करते हैं, तो हम जिंदा खुदा की पनाह में और उसके साया के नीचे आते हैं, और वो महफूज रखता और हमें बचाता। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो। खुदा चाहता है आपको गर्मी से बचाए, आपको कोरोना वायरस से बचाए, आपको आंधी से बचाए, आपको तूफान से बचाए, आपको भूख से बचाए, आपको प्यास से बचाए, और उसके लिए आप उसके कदमों में आए। और जो चाहते हैं कि खुदा उनको महफूज रखे, उनकी जानों को महफूज रखे, वो ईमान के साथ जहां भी है अपने पांव पर खड़े हो जाए। वो तमाम नाजरीन जहां भी है, अगर अपने घर में है, इस दुआ में ईमान के साथ खुदा के हुजूर आए, और खुदा उनकी पनाहगाह है, खुदा उनका बचाने वाला है, खुदा उनकी हिफाजत करने वाला है, और यकीनन खुदा उनकी हिफाजत करेगा। इसलिए खुदा बल्कि हर सूरत हाल में भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, सर्दी से बचाएगा, और वायरसेस से बचाएगा, और तमाम वबाओं से बचाएगा। इसलिए कि खुदा अपने लोगों की जान को महफूज रखता है, उसको आपकी फिक्र है, उसको आपका ख्याल है, उसको आपका एहसास है, इसलिए कि वो हमारा खालिक है, इसी के वो हमारा बाप है, इसी के वो हमारा खुदा है, और वो हमारे साथ है। इसलिए हमें उन सारे दुखों से बचाता है। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए। आसमान और जमीन के खालिक को तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों को उनको खुदावंद बचाता है, उन्हें छुड़ाता है, उन्हें दुखों से रहाई देता है, और मौसमों की गर्मी में, खुदा मौसम गर्मा में, उस गर्मी की शिद्दत में अपनी बेटियों, अपने बेटों को बचाता है। खुदा आंधी में तो उनकी पनाहगाह है और उन पर साया करता है ताकि गर्मी में बचे। आज तो खुदा इस वक्त तेरे बेटे और बेटियों के लिए, आज खुदा जो ईमान के साथ तेरे पास तेरे हुजूर आए हैं, इनको छू ले, इनके बदनों को छू ले, इनकी जिंदगियों में अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर कर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। खुदा तेरा फसल चाहता हूं, मेरा ईमान है तूने इनकी जिंदगी में अपनी बड़ी कुदरत से काम किया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं, तेरा जलाल और तेरी कुदरत चाहता यीशु के नाम से। खुदा बाप अपने लोगों को महफूज कर, यीशु तेरा शुक्र हो जिसका ये वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो हमारे साथ है। तेरा शुक्र हो, और मेरा ईमान है कि खुदा हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमजोरी को तूने इन बदनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। सर की दर्द, कमर की दर्द, हर तरह की दर्द इन बदनों से जा चुकी है। यीशु के नाम से डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल हो चुका है, हार्ट की बीटिंग नॉर्मल हो चुकी है, और जिनका ऑपरेशन हुआ है तूने खुदा उनके ऑपरेशन को कामयाब कर दिया है। ऐसे खुदा तेरा शुक्र करता हूं, और मैं ईमान रखता हूं तेरा फसल हमारे लिए काफी है। तेरे बड़े फसल के लिए तेरा शुक्र करता हूं, जिनके ऑपरेशन हुए उनके जख्मों को मुंतमिल कर दिया है तूने खुदा। अपने बंदा डॉक्टर क्रिस्टोफर के खुदा ऑपरेशन के बाद उन जख्मों को मुंतमिल कर दिया है। इसी तरह तेरी इन तमाम बेटियों और बेटों के लिए जो ईमान के साथ खुदा इस दुआ में खड़े हैं, खुदा छू ले, तो खुदा इन्हें आपकी पनाह में ले, इनके बदनों से अब इसका सारा कब्जा चाहता रहे, हर तरह की बीमारी चाहती रहे, हर तरह की कमजोरी चाहती रहे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए। असीसो हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाते हैं जो हमारे लिए कुदरत के साथ काम कर रहा है।
چنا ہمیں وہ پہاڑا بدگئی میں کس پکارا چنا ہمیں وہ پہاڑا بدگئی میں کس پکارا میری مدد میری مدد جس نے اسرائیل رکھتا اتارا مدد نہیں میں کس اتارا حقیقت سایہ کرتا ہے جب گرمی بہت ہو تو وہ سایہ کرتا ہے. بائبل میں ابھی آپ نے پڑھا ہمیں کیا کرنا ہے مدد سورج نہ تینوں ستارے عظیم وعدہ ہے سورج نہ تینوں ستارے راتی چند بھی نہ کچھ دکھ چاہے راتی چند بھی نہ کچھ دکھ چاہے پائیں گا نہ مدد نہیں میں کس حال میں ہمیں بچاتا ہے تیرا رب تینوں آپ بچاتا تیرا رب بچانا ساری بدیاں چھڑانا ساری بدیاں کبھی کبھار انسان گرمی سے تو نہیں مرتا لیکن اپنے گناہوں سے مر جاتا ہے. خدا اس میں بھی ہمیں بچاتا ہے ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ کچھ اللہ سے وعدہ کیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ تیری راہ وچ ہوائیں تارا تیری راہ وچ ہوائیں تارا سدا ہوگا تیرا ہمیشہ. وہ کہتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ
تمہارے ساتھ ہوں، میں تیرا ہی ہر دم موسم سردی ہو یا گرمی ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، یا وبا ہو یا گلوبل پینڈیمک ہو، کورونا وائرس ہو، ہم تو اس کو پکاریں گے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ آئیے اس سر کو جھکائیں، سب سر جھکائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو اے خداوند ہمارا مددگار ہے، اور زندگی کی تمام کیفیات میں، تمام صورتحال میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ گرمی ہو، شدید گرمی ہو، تو بچاتا ہے اور گناہ سے رہائی دے کر سکتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، اسی طرح دنیا بھر میں جتنے کورونا وائرس کے اے خداوند وکٹمز ہیں، جن کو جو اس کی زد میں ہیں اور جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آ چکے ہیں، ان کو شفا دے۔ تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کو اپنی پناہ ملے، اور اسی طرح خدا تمام سینیٹری ورکرز جو اس ٹریش کو اٹھاتے جس میں جرمز ہے، آج ان کو بھی محفوظ رکھ، اور تمام لیبارٹری ٹیکنیشینز ہر ایک کو محفوظ رکھ۔ تمام تیرے خادم جو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، آج خدا ان کو محفوظ رکھ۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے تمام خادموں کے لیے برکت چاہ، تمام برانچز کے چرچ آف لیونگ کرائسٹ کی برانچز کے خادموں اور خادماؤں کے لیے برکت چاہ، اور اے خدا جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے برکت چاہ، اور تیرے خادم ریورنڈ امیاس کانسٹنٹائن مل، چیئرمین چرچ آف لیونگ کرائسٹ، اور ان کی گرانی کے لیے برکت چاہ، چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے سارے انتظام اور انسلام کے لیے اور تیرے پاک روح کے بہاؤ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں خدا تیری دعا کو سن اور قبول کر، اور اے خدا یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض کو معاف کیا، تم بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین اور تمام ناظرین اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ابدالآباد ہوتی ہے۔